السلام علیکم دوستو، آپ کے ساتھ برٹش نیشنلٹی کے حوالے سے کچھ دن پہلے ایک خبر شیئر کی تھی کہ جناب برٹش نیشنلٹی تقریباً ناممکن کر دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللیگل یہاں پر یو کے میں آئے تھے۔ ابھی جناب آج ایک خبر یہ ملی ہے کہ اس برٹش نیشنلٹی کو جو ڈیسیژن تھا ہوم آفس کو، اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے لیگل طور پر، یعنی عدالت میں اس کو چیلنج کر دیا گیا۔ ناانصافی ہے یار، سخت ناانصافی ہے کہ ایک شخص جس کا آپ نے اسائلم قبول کر لیا، اس کو انڈیفینیٹ مل گیا اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ نہیں تم تو اللیگل آئے تھے، تمہیں نہیں مل سکتا۔ اب جو ہوا یہ ہے کہ ایک 21 سالہ نوجوان جس نے کیا تھا اسائلم کیا تھا، اور وہ 14 سال کی ایج میں تھا جب وہ یو کے میں آیا تھا، اور یو کے میں آنے کے بعد اس کو اسائلم مل گیا۔ اسائلم گرانٹ ہونے کے بعد اس کو 5 سال کے بعد انڈیفینیٹ مل گیا، اور 5 سال کے بعد جب وہ اب اس کی باری آئی تھی نیشنلٹی اپلائی کرنے کی، تو اس کو کہہ دیا کہ نہیں اب تو تم تو اللیگل طور پر آئے تھے، چونکہ وہ ایک لاری میں آیا تھا یو کے میں۔ اب اس نے اس کو عدالت میں چیلنج کر دیا کہ اس وقت آپ نے یہ قبول کر لیا کہ میری جان کو خطرہ تھا اور میں وہاں اپنے ملک سے بھاگ کے افغانستان سے آیا تھا، اور اب جب میں اس معاشرے کا حصہ بننے جا رہا ہوں تو جناب آپ کہتے ہیں کہ نہیں تم تو اللیگل آئے تھے، تمہیں نہیں مل سکتی۔ تو اس ناانصافی پر آوازیں تو بہت اٹھ رہی ہیں۔ آج برٹش جو BBC ہے اس نے بھی ایک ڈاکیومنٹری چلائی ہے کہ یہ بہت بڑی ناانصافی ہے کہ آپ ان کو نہ دیں اب، لیکن ہوم آفس جو ہے وہ اس بات پر اٹا ہوا تھا۔ آج جب چیلنج ہو گیا ہے عدالت میں، تو اس کے بعد اب دیکھیں اس کا مستقبل کیا ہے کہ جو ایک تو اس میں 2 باتیں آتی ہیں کہ ایک تو جو مائنر آئے تھے اس ملک میں، یعنی چھوٹے بچے آئے تھے کسی بڑے کے ساتھ، ان کا کیا قصور تھا، اور دوسری بات یہ کہ پہلے آپ نے ان کا اسائلم قبول کر لیا، اور اس کے بعد جب اس نے کہا کہ نہیں اب میری نیشنلٹی کی باری ہے، میں سوسائٹی کا حصہ بننا چاہتا ہوں، تو آپ نے انکار کر دیا۔ لہٰذا جناب اس کو چیلنج، اچھی بات یہ ہے کہ اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اب آگے دیکھیے کہ ہوتا ہے کیا۔ امید تو یہ ہے کیونکہ پارلیمنٹ میں بھی اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور امید تو یہی ہے کہ جناب اس کو کر دیا جائے گا، ریووک کیا جائے گا، لیکن ہوم آفس اپنا پورا زور لگائے گا کہ اس کو اتنی آسانی سے ریووک نہ کیا جائے۔ ناانصافی ہے، غلط قانون ہے، لیکن ہوم آفس کو یہ سمجھنا ہے یا تو آپ ان کو اسائلم دیتے ہی نہ اس وقت، اگر اس وقت آپ نے ان کا کلیم قبول کر لیا تو اب آپ کو کیوں تکلیف ہے اس کی نیشنلٹی کے وقت میں۔ سو لہٰذا دیکھیں آہستہ آہستہ تھنگس جو ہیں وہ فولڈ آن ہوتی جا رہی ہیں۔ میرا تو کام ہے خبر دینا۔ کچھ لوگ مجھے میسیج کرتے ہیں کہ جناب ہمارا یہ مسئلہ، بھائی میں خبر دے سکتا ہوں، جرنلسٹ ہوں، میرے پاس لیگل رائے نہیں ہے، اور میں لیگل رائے کسی کو دینا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ لیگل رائے اکثر غلط ثابت ہوتی ہیں، اور اس سے یا صحیح ثابت نہ ہوں تو کسی کا دل یا کسی کا پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی اس پر اپلیکیشن ڈال دے اور بعد میں وہ غلط ہو جائے۔ سو لہٰذا انتظار کیجیے گا۔ اب جو لیگل چیلنج ہوا ہے، اس میں آگے کتنے لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اگر یہ چیلنج قبول ہو گیا عدالت میں، عدالت نے اس کا سٹانس مان لیا، تو پھر جناب اس کو سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں پھنس جائیں گے اگر یہ قانون صحیح طرح سے امپلیمنٹ ہو گیا۔ اگر نہ ہوا تو انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کا بھلا ہوگا۔ مجھے دیں اجازت، اور اگلی خبر کے ساتھ پھر آپ کو جلدی آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور مجھے انکریج کرتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔